السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ہم حرف ضاد کی ادائیگی کا درست طریقہ معلوم کریں گے کہ کس طرح سے ضاد کو صحیح ادا کیا جائے۔ سب سے پہلے کچھ غلط طریقے جس طرح سے ہمارے ہاں ضاد کو ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی غلطی جو کی جاتی ہے، ضاد کو دال مفخم یعنی موٹا دال پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لوگ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ بالکل غلط ہے اور اس سے معنی بھی بگڑ جاتے ہیں، اور نماز میں تو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ ضاد نہیں ہے، آپ نے ضا پڑھا ہے جو طا کے بعد آتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل رمضان، یہ آپ نے ایک طرح سے زا پڑھا جو را کے بعد آتی ہے۔ تو یہ تینوں طریقے غلط ہیں، یہ ضاد نہیں ہے۔ ضاد کیسے ادا کریں گے درست طریقے سے؟ تو ضاد کا جو مخرج ہے وہ زبان کی کروٹ، جس کو عربک میں حافہ بولتے ہیں، زبان کا جو حافہ ہے، چاہے دائیں سے یا بائیں سے یا دونوں طرف کا، اس زبان کا حافہ کو اوپر داڑوں کی جڑ سے لگائیں گے تو یہ ضاد ادا ہوگا۔ اور عربی حروف میں سب سے لمبا اور سب سے بڑا مخرج وہ ضاد کا ہے۔ اب زبان کا جو حافہ ہے، یہ کروٹ اندر سے باہر تک جو بھی داڑوں کے ساتھ لگ رہی ہے پورا مکمل، اس کو اوپر کی طرف اٹھا کر کے لگائیں گے۔ اب میں اس کو ادا کرنے کے تین طریقے ہیں، تینوں طرح سے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ جس طرح سے تین طرح سے غلط پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی تین طریقوں سے درست پڑھ سکتے ہیں، اور تینوں طریقے میں سیم ہی آواز نکلتی ہے جو آپ درست پڑھتے ہو، اور جو غلط پڑھنے کے طریقے ہیں تینوں میں الگ الگ طرح کی آواز نکلتی ہے۔ اب درست طریقہ، سب سے پہلے زبان کی کروٹ کو ہم دائیں طرف سے لگائیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ زبان کی کروٹ بائیں طرف سے لگائی جائے اوپر داڑوں میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور تیسرا طریقہ درست ادائیگی کا کہ زبان دونوں طرف اوپر داڑوں سے لگائی جائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ ہے ضاد کی ادائیگی کا درست طریقہ، لہٰذا ہمیں اس کو سیکھ کر کے نماز میں تلاوت میں صحیح پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اپنی عام بول چال میں چونکہ ہم الگ الگ زبانیں بولتے ہیں اور ہماری زبانوں میں ضاد اس طرح سے ادا نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس طرح عام عربی بول چال میں بھی گنجائش ہے کہ آپ کو جیسے مناسب لگتا ہے آپ اس طرح سے ضاد ادا کریں، لیکن تلاوت میں اور نماز میں اس کو لازمی طور پر سیکھ کر کے درست پڑھنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔